ہاں اللہ اپنے بندوں کو اندھیریوں میں سے نور میں لاتے ہیں. کس میں لاتے ہیں؟ نور میں. ہاں ہدایت کے نور میں لاتے ہیں. اس لیے اس نے ہدایت کا سامان اتارا ہے. لیکن جب لوگ نہیں مانتے پھر یہ سنت چلتی ہے کہ ان کے دل پریشان، ان کے اسباب پریشان، تاکہ توبہ کرے. اور اگر کوئی فرعون جیسا ہٹ دھرمی بنا اور اب بھی توبہ اس کو نصیب نہیں ہوتی تو یوں کہیں پھر تیسرا مرحلہ آئے گا ناکام بنانے کا. وہ یہ ہے کہ پھر موت دے کر ہمیشہ کی پریشانیوں میں ڈالیں گے. پھر کوئی اپیل نہیں ہے. یہ تیسرا ہے کہ اب موت دیں گے بس. ہاں اور ہمیشہ کی پریشانیوں میں ڈال کر کے پھر کوئی اپیل نہیں ہے. جیسے فرعون کے لیے کر دیا. یہ ساری باتیں سمجھائی. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا. ساری نشانیاں اللہ فرماتے میں نے اس کو دکھائی اپنی قدرت کی سمجھانے کے لیے. ایک ایک نہیں، دو دو نبی بات سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں اور بھیجے جا رہے ہیں کہ ان کو سمجھاؤ، نرمی سے سمجھاؤ. اللہ اپنے رسولوں سے فرمایا کہ ان کو نرمی سے سمجھانا تاکہ یہ عذاب میں نہ آوے. اللہ خود فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ اسے نرم بات کرنا. دماغ اس کا ایسا ہی ہے، اسے نرم بات کرنا اور میں تمہاری مدد کروں گا. جاؤ بات کرنے کے لیے اس سے بات کرو، اس کو دعوت دو. کبھی مان جاوے لیکن نہیں مانا. خدا نے اپنا کام پورا کیا، اس نے اپنا کام پورا نہیں کیا. سوچنے کی بات ہے نہیں. اللہ اپنا کام پورا کر رہے ہیں کہ اوپر سے نبی پر وحی آ رہی ہے اور نبی کو پابند کر رہے ہیں کہ ان کے پاس جاؤ، نرمی سے بات کرو. بڑا آدمی ہے، بڑا ہو چکا ہے. نرمی سے بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی. وہ مان جائے لیکن نہیں مانا. تو خدا نے اپنا کام پورا کیا، اس نے نہیں کیا. سمجھے بھائی؟ تب اللہ نے اپنی تیسری چیز قدرت سے دکھائی، وہ ہے موت. کیا موت ڈالی، اور موت سے اس پر نہیں ڈالی، اس پر، اس کی فوجوں پر اور اس کے وزیروں پر، سب پر. ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ میں لیا. اللہ نے فرمایا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. پھر ہم نے اس کی پکڑ کی، اس کی فوجوں کی پکڑ کی اور سب کو یکجا کر کے ہم نے اس کو سمندر میں ڈال دیا اور ڈبو دیا. جب ڈوبنے لگا اور موت نظر آنے لگی، موت، اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے. موت نشہ اتار دیتی ہے. موت کیا کرتی ہے؟ موت نشہ اتارتی ہے. موت کمر توڑتی ہے. بہت سخت چیز ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اگر راستہ غلط ہے تو موت سب سے زیادہ سخت ہے کہ اب ان کی کمر توڑ دے گی. اب نشہ اتر گیا، ورنہ نشے میں بول رہا تھا میں خدا ہوں. اب موت پر نشہ اترا ہے تو وہ کہنے لگا کہ اب میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، موسیٰ کے پروردگار کو مانتا ہوں. کہ نہیں، اب نہیں، اب تو موت آ گئی، اب تو پکڑے گئے. ہاں پکڑ میں آنے کے بعد نہیں، اب نہیں. اللہ نے اس کی بات کو رد کر دیا. دروازے بند ہو گئے. حدیثوں میں ہے کہ جبریل امین آسمان سے آئے تو بھائی میری بات سن رہے نہیں، سو تو نہیں رہے بیٹھ کے یہاں. بہت سخت بات ہے یہ، حدیث میں ہے. ایسے نافرمانوں کو ناکام کرتے ہیں اللہ. کیونکہ جبریل آسمان سے آئے، یہ ڈوب رہا تھا اور سمندر کی تہ میں سے کیچڑ لے کر کے اس کے منہ کو بند کر دیا. چپ رہو، بولو مت. مجرم بن کر اللہ کے ہاں پکڑے گئے. تو کتنی دلیلیں سمجھائی، کتنی نشانیاں بتائیں، اب بھی نہیں مانے ہیں. اب نہیں، اب تمہارے اوپر یہ آخری ناکامی ڈالی ہے. تو میں نے کہا نا اللہ ناکامی دھیرے دھیرے لاتے ہیں. تو دلوں میں لائے، اسباب میں، حکومت میں لائے، پھر بھی نہیں مانا کہ اب یہ آخری ہے موت. اور موت پر یہ نہیں کہ موت سے فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، کہ نہیں، موت سے دوسری بات شروع ہو جائے گی. اور وہ کیا شروع ہو جائے گی
کہ موت سے نتیجے آئیں گے. موت سے فنا نہیں ہوتا، نتیجے آتے ہیں. بات سمجھ آئی دوستو؟ جیسے کھیتی کاٹ لی جاتی ہے، تو کھیتی کٹ گئی. کیا مطلب ہوا کہ اب جو کٹی ہوئی کھیتی ہے اس کے نتیجے دوسرے ہیں. اب یہ بازار میں فروخت ہوگا، اس کا مال بنے گا اور اس سے بہت سی ضروریات پوری ہوگی، اور اس میں جو کچرا ہے وہ پھینک دیا جائے گا، جو بھوسا ہے وہ پھینکا جائے گا. اب دوسرے نتائج آئیں گے. اب تک محنت ہوئی ہے، اب نتیجہ آیا. تو جس کی محنت صحیح ہوئی ہے اس کی محنت کے صحیح نتیجے آئیں گے، جس کی محنت غلط ہوئی ہے اس کے غلط نتیجے آئیں گے. موت پر اللہ نتیجے لاتے ہیں اور وہ بھگتنے پڑتے ہیں، یا پھر موت پر وہ نتیجے دیکھ کر ہمیشہ کی کامیابی سے آدمی کو خوشی ہوتی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جنازہ اٹھا کر لوگ لے جاتے ہیں، اگر اس کی زندگی صحیح گزری ہے تو وہ خوش ہے، اور وہ کہتا ہے کہ قدمونی قدمونی، بھائیو آگے بڑھاؤ، مجھے جلدی آگے بڑھا دو، میں اپنی جگہ پہنچ جاؤں. اس کو خوشی ہے، انتظار ہے، اشتیاق ہے. اور اگر اس کی زندگی غلط ہے تو واویلا کرتا ہے کہ کہاں لے جاؤ گے، کہاں پٹکو گے، کہاں ڈالو گے. یہ وہ کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی آواز ہر مخلوق سنتی ہے سوائے انسانوں کے. انسان نہیں سنتا، کیوں کہ اگر انسان سنے تو یہ بے ہوش ہو جاوے. برداشت نہیں ہے اس کے اندر. ایسا زبردست نتیجہ آیا ہے موت پر. یہ حق کی خبر دی ہے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ آ رہی دوستو؟ تو یہ نہیں کہ ہلاک ہو گیا فرعون، کہ ہلاک نہیں ہوا، بلکہ اب تو ہمیشہ کی ناکامی میں ڈالا گیا. یہ اللہ کی خبر ہے. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اللہ فرماتے ہیں فرعون کے لیے کہ صبح شام روز دوزخ کی آگ اس پر پیش ہوتی ہے، فرعونیوں پر، کہ تمہیں یہاں جانا. حدیث شریف میں ہے کہ ہر مرنے والے کو صبح شام اللہ اس کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں. ہر مرنے والے کو صبح میں بھی اس کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور شام میں بھی اس کو ٹھکانہ دکھاتے ہیں کہ جہاں قیامت کے فیصلے کے بعد اس کو جانا ہے. یہ دیکھو آپ کو یہاں پہنچائیں گے، آپ کو یہاں پہنچائیں گے. تو جس کا ٹھکانہ اچھا ہوتا ہے اس کو شوق ہوتا ہے. جیسے ایک آدمی ہوائی جہاز کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب ہوائی جہاز اپنے گھر چلا جاؤں، تو ہر وقت پوچھتا رہتا ہے کہ ہاں بھائی کب آئے گا، کب آئے گا، کیا پروگرام ہے، ہماری فلائٹ کب ہے. تو اس کو جانا ہے نا، تو شوق ہے. تو یوں کہ قبر والی زندگی میں اس کو ٹھکانہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہیں یہاں پہنچائیں گے، وہ رحمت کی جگہ ہے. تو اس کو اشتیاق ہوتا ہے، اندر شوق ہوتا ہے. تو وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے قبر میں، رب اقم الساعہ، رب اقم الساعہ، اے مولا قیامت قائم فرما دے، اے مولا قیامت قائم فرما دے. یہ کہہ رہا ہے. حالانکہ قیامت بہت سخت چیز ہے، والساعۃ ادھیٰ وامر، بہت کڑوی ہے، لیکن اس کو اشتیاق شوق ہے. کیونکہ دیکھ لیں میں ٹھکانا ہے یہ، اور مجھے بس قیامت کا انتظار ہے، قیامت کے بعد جانا ہے. تو حدیث شریف میں ہے کہ ہر مرنے والے کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا صبح شام. اور اگر اس کی زندگی غلط گزری ہے تو اس کو وہ عذاب اور آفتوں کا ٹھکانہ دکھائیں گے. اس کی پشیمانی بڑھتی چلی جاتی ہے کہ مجھے یہاں جانا پڑے گا، مجھے یہاں جانا. یہ خود ایک عذاب ہے، پشیمانی. تو وہ دعا کرتا ہے رب لا تقیم الساعہ، اے اللہ قیامت قائم نہ کیجیو. لیکن اس کی دعا نہیں ہوگی، کوئی اثر نہیں اس میں. فیصلہ ہو گیا، قیامت قائم ہوگی. ان الساعۃ آتیۃ، قیامت تو آئے گی، فیصلہ ہے. تو وہ بات اللہ نے فرمائی فرعون کے لیے کہ صبح شام ان پر دوزخ کی آگ پیش ہوگی، اور جب کل قیامت قائم ہوگی پھر فیصلہ سنایا جائے گا. آخری ججمنٹ ہے وہ، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ فرعونیوں کو سخت عذاب میں پہنچا دو ہمیشہ کے لیے. یہ آخری ناکامی ہے جو اللہ دھیرے دھیرے لائے ہیں. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ پورا سبق یوں کہ ہمیں دیا ہے اللہ نے، تاکہ ہم ناکامی کے اس راستے سے بچ کر کے اپنی لائن بدلیں اور حق پر آویں، چاہے حق پر تکلیف ہی آوے.